नाजरीन, गुज़श्ता 40 बरसों के दौरान 2 वायेजर खलाई जहाज़ों ने तैयारा जुपिटर, वीनस, यूरेनस और नेपच्यून का जायजा लिया है। इन्होंने इन दुनियाओं के तफसीली मनाजिर जमीन पर भेजे, जिनमें बर्फ से ढके आतश फिशाओं से अटे और ईंधन पर मुश्तमिल स्मॉग से भरे चांद भी शामिल हैं। इन मिशंस ने जमीन पर हमारे नुक्ता नजर को तब्दील कर दिया है और अपने साथ मुंसलिक सुनहरे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के साथ ये इंसानी तहजीब को अपने साथ अनदेखी अजनबी दुनियाओं तक भी ले जा रहे हैं। हैरानकुन तौर पर दोनों वायेजर खलाई जहाज अब तक काम कर रहे हैं। जब भी वायेजर 1 कोई सिग्नल जमीन पर भेजता है, ये इंसान की तैयार करदा किसी भी चीज का सबसे दूर से आने वाला सिग्नल होता है। सन 2013 में वायेजर 1 हमारे निजाम शमसी की हुदूद से निकल गया था और अब ये जमीन से 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वायेजर 2 एक मुख्तलिफ रास्ते पर है और ये जमीन से 17 अरब किलोमीटर दूर है। इसका तस्वुर यूं करना आसान रहेगा कि रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाले एक रेडियो सिग्नल को वायेजर 1 से जमीन तक आने और वापस वायेजर 1 तक जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं, जबकि वायेजर 2 के लिए ये वक्त 30 घंटे के लगभग है। ये नेटवर्क दरअसल दुनिया भर में नस्ब बहुत बड़ी सैटेलाइट डिशों पर मबनी है। इनका काम दूर दराज खलाई जहाजों से डाटा रिसीव करना है। ये खलाई जहाज इतना दूर है कि इंजीनियर्स को सोलर सिस्टम के किनारे से सिग्नल हासिल करने के लिए 2 रिसीवर्स को सीध में लाना होता है। खलाई जहाज पर नस्ब ट्रांसमीटर 12 वाट की पावर से चलता है, मगर अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकत पर ये 20 वाट तक एनर्जी इस्तेमाल करता है, जो कि किसी रेफ्रिजरेटर में लगे बल्ब जितनी तवानाई है। जरा इस पर गौर करें कि अगर आप मोबाइल टावर से दूर हों तो मोबाइल फोन सिग्नल्स के हुसूल में दुश्वारी होती है, जबकि नासा 40 साल पुराने और 12 वाट पावर के एक ट्रांसमीटर का 20 अरब किलोमीटर दूर से भेजा गया सिग्नल भी पकड़ सकता है। वायेजर 1 अब उस मादे को छू रहा है जो हमारी ज्यादातर कायनात में भरा हुआ है। वायेजर मिशंस के पीछे मौजूद लेजेंडरी साइंसदान कार्ल सीगन हैं, जिन्होंने दोनों खलाई जहाजों के साथ 2 गोल्डन रिकॉर्ड्स लगवाए थे। 1970 की दिहाई तक कार्नेल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सीगन दुनिया के सबसे नामवर साइंसदानों में से एक बन चुके थे। मार्स पर कामयाबी से उतरने वाले पहले मिशन वाइकिंग 1 समेत मुख्तलिफ नासा मिशन पर काम करने के साथ साथ उन्होंने अवाम के लिए साइंसी किताबें भी लिखी और टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स में भी बाकायदगी से शिरकत करते रहे। गोल्डन रिकॉर्ड्स के जरिए कार्ल सीगन साइंसी मिशन को एक कल्चर और आर्ट पर मबनी मिशन में तब्दील करने में कामयाब हो गए। तांबे से बनी ये डिस्क्स 1 अरब साल तक सलामत रह सकती हैं और विनाइल रिकॉर्ड्स जैसी हैं और इन्हीं की तरह सुई के जरिए चलती हैं, जिसे कंधा की गई रिकॉर्ड केसिंग में रखा गया है। इन रिकॉर्ड्स का मकसद पूरा अर्ज के इंसानों की जानिब से दूर दराज की अजनबी तहजीबों तक पैगाम पहुँचाना है। इन रिकॉर्ड्स के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जमीन कैसी है, यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं और इन रिकॉर्ड्स को किन लोगों ने बनाया है। बुनियादी तौर पर ये पैगाम नासा या अमेरिका की जानिब से नहीं बल्कि कुर्रा अर्ज की जानिब से है और सिर्फ इसे भेजने वाले मुल्क या इदारे की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करता है। अहम इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए नासा ने इन्हें सिर्फ 6 हफ्ते दिए। इन डिस्क पर मौजूद 1/3 के करीब मौसीकी मगरबी मौसीकारों बशमूल बाग, बेथवन और मोजार्ट की है, मगर दुनिया भर की मौसीकी की नुमाइंदगी करने की भी कोशिश की गई है। इस इंतखाब में आज़रबाईजानी बैग पाइप से लेकर जायर में बच्चियों के औरत बनने की खुशी में गाया जाने वाला गाना सब शामिल हैं और ये शायद आलमी मौसीकी का एक पहला एल्बम था। वैसे तो ड्यूक एलेंगटन, चक बेरी और अमरीकी कबाइल की मौसीकी इसमें शामिल है, मगर वायेजर 2 की लॉन्च से कुछ अर्सा पहले वफात पाने वाले एल्विस प्रेस्ले इस डिस्क पर नहीं है। ये बहुत हैरत अंगेज है कि अमरीकी मौसीकी में से क्या इस डिस्क में शामिल किया गया है। ये ज्यादातर स्याह फाम अमरीकी मौसीकी है और ये काफी दिलचस्प बात है, मगर मौसीकी इस पूरे मंसूबे का सबसे कम मुतनाज़े हिस्सा थी। वायेजर के पेशरो खलाई जहाजों पायनियर 10 और पायनियर 11 पर एक बरहना मर्द और औरत की अक्कासी करने वाली तख्तियां नस्ब थीं। वायेजर की टीम को भी सुनहरी डिस्क पर एक बरहना इंसानी जोड़े की तस्वीर शामिल करने की उम्मीद थी। उन्होंने एक हामला खातून की तस्वीर मुंतखब की, मगर फिर सबका इस पर इत्तेफाक न हुआ तो उसको शामिल नहीं किया गया। वायेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को, जबकि वायेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को केप कैनावरल खलाई अड्डे से लॉन्च किया गया। दरअसल सन 1977 वो साल था
تھا جب یہ خلائی جہاز چاروں بڑے سیاروں کے قریب سے گزر سکتے تھے۔ پہلے خلائی جہاز کو جوپیٹر اور سیٹرن کی جانب لانچ کیا جانا تھا اور اس کی کامیابی کی صورت میں دوسرا خلائی جہاز یورینس اور نیپچون کی جانب بھیجا جانا تھا۔ سن 1979 میں اپنی لانچ کے 18 ماہ بعد وائجر 1 اور وائجر 2 نے جوپیٹر کا جائزہ لینا شروع کیا اور بے مثال تفصیل سے اس کے بادلوں کی تصاویر اتاری۔ خلائی جہازوں پر موجود کیمروں سے آنے والی تصاویر کا معیار حیرت انگیز تھا۔ ان پلینٹس کے چاندوں میں سے کچھ سب سے زیادہ حیران کن معلومات بھی سامنے آئی۔ وائجر خلائی جہازوں کی مدد سے معلوم ہوا کہ یہ چاند پتھروں کے ٹکڑوں سے کہیں زیادہ تھے۔ اس سے پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ آتش فشاں صرف زمین پر پائے جاتے ہیں، مگر پھر جوپیٹر کے چاند آئیوا کی تصاویر ملی۔ اس سائز میں اگرچہ ہمارے چاند جتنا ہی ہے، مگر اس پر زمین سے 10 گنا زیادہ آتش فشانی سرگرمی ہوتی ہے۔ وائجر سے پہلے ماہرین کا کہنا تھا کہ واحد مائع سمندر صرف زمین پر ہے، مگر پھر ہم نے جوپیٹر کے چاند یوروپا کی دراڑ زدہ سطح کو دیکھا اور بعد ازاں یہ پتہ چلا کہ اس کی سطح کے نیچے بھی مائع پانی کا سمندر موجود ہے، مگر یہ واحد حیرت انگیز مشاہدہ نہیں تھا۔ سیٹرن پر اور بھی نئی اور دلچسپ معلومات سامنے آئیں۔ وائجر نے سیٹرن کا ایک نیا رنگ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور چاند بھی دریافت کیا۔ وائجر خلائی جہاز نے سیٹرن کے چاند ٹائٹن کا بھی جائزہ لیا، جس کی فضا گاڑھے پیٹرو کیمیکل سے بنی ہے اور جس پر میتھین کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور چاند انسیلاڈس کی قریب سے تصاویر بنائی۔ برطانیہ کے سائز جتنی یہ ننھی منی سی برفیلی دنیا سولر سسٹم کا سب سے زیادہ لائٹ ریفلیکٹ کرنے والا جسم ہے۔ دونوں ہی چاندوں کا بعد میں کسینی ہوئیگنز مشن نے جائزہ لیا اور اب سائنسدان انسیلاڈس کو زندگی کی موجودگی کے لیے موزوں ترین جگہوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ سیٹرن کے تمام چاند ایک دوسرے سے منفرد ہیں اور وائجر سے ہمیں یہ معلومات ملی کہ اس کے چاند پر مزید ریسرچ کرنے کے لیے اس قسم کے مشنز بھیجنے کی ضرورت ہے۔ نومبر 1980 میں وائجر 1 سیٹرن کو پیچھے چھوڑتا ہوا سولر سسٹم سے باہر جانے کے اپنے طویل سفر پر نکل پڑا۔ 2 ماہ کے بعد وائجر 2 نے نظام شمسی کے سب سے باہری سیاروں کے لیے اپنی راہ پکڑی۔ سن 1986 میں یہ یورینس پہنچا اور اس نے گیس سے بنے اس عظیم الجثہ سیارے اور اس کے رنگز کی تصاویر کھینچی اور اس کے 10 نئے چاند بھی دریافت کیے۔ جب یہ خلائی جہاز 1999 میں آخری سیارے نیپچون تک پہنچا تو ایک مرتبہ پھر ایک چاند تھا جس نے سائنسدانوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ وائجر 2 نے نیپچون کے چاند ٹائٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے اس پر نائٹروجن کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھے۔ مطلب ایک کے بعد ایک وائجر نے ہمیں زمین پر ہونے والی چیزوں کو پورے سولر سسٹم میں ہوتے ہوئے دکھایا۔ وائجر کی طرز پر بعد میں کئی خلائی جہاز بنائے گئے۔ کسینی ہوئیگنز مشن سیٹرن تک بھیجا گیا، جبکہ گلیلیو اور جونو خلائی جہازوں نے جوپیٹر کا مزید گہرائی سے جائزہ لیا۔ مزید کئی منصوبوں پر کام جاری ہے، مگر یورینس یا نیپچون کے لیے کسی نئے مشن پر کام نہیں ہو رہا۔ دونوں سیاروں کی وائجر 2 کی لی گئی تصاویر ہی ان کی سب سے بہترین تصاویر ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں شاید ہی کسی مہم نے ان دونوں وائجر خلائی جہازوں جتنی سائنسی کامیابیاں حاصل کی ہوں، مگر ان سے ہمیں بے پناہ ٹیکنالوجیکل ورثہ بھی حاصل ہوا۔ یہ پہلا کمپیوٹر کنٹرولڈ خلائی جہاز ہے جو خود اڑتا ہے، خود ہی کام کرتا ہے اور خود ہی خود کو چیک کرتا ہے اور خود سے ہی بیک اپ نظام پر منتقل ہو سکتا ہے۔ وائجر مشن میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو ہم روزمرہ کی زندگیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ دور دراز خلا سے آنے والے سگنل نہایت کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کوڈنگ سسٹم بنانے پڑے۔ سیل فون اور سی ڈی پلیئرز بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، مگر یہ کوڈنگ چیزوں کو خلا میں بھیجنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس طرح اسمارٹ فونز کے اندر موجود امیج پروسیسنگ کی ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی در حقیقت وائجر کے انجینئرز کی تیار کردہ ٹیکنالوجی پر رکھی گئی تھی۔ مگر وائجر خلائی مشن کے لیے سب سے عظیم ترین لمحہ 14 فروری 1990 کو آیا۔ یہ وہ دن تھا جب وائجر 2 نے اپنے کیمروں کا رخ زمین کی طرف کیا تاکہ پورے سولر سسٹم کی تصویر لی جا سکے۔ اس پوری تصویر میں زمین صرف ایک پکسل پر مبنی ڈاٹ کی مانند نظر آتی ہے۔ اس سے ہمیں کائنات میں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
یہ خلا کی بے پناہ وسعت میں تیرنے والی ایک نہایت چھوٹی سی چیز ہے اور زمین ہی وہ جگہ ہے جہاں وہ تمام زندگی موجود ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ یہ خوف زدہ کر دینے والا خیال ہے کہ اگر آپ وائجر کی لی گئی اس تصویر میں اسے سورج کی شعاؤں کے درمیان دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی لیزر کی شعاع ہے جس میں زمین نصب ہے۔ کوئی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی کائنات سے اس پوری زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی تصویر ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کائنات میں ہمارا مقام کس قدر نازک اور چھوٹا ہے۔ سن 2013 میں وائجر 1 نے وہ سرحد عبور کر لی جو سورج کے پیدا کردہ میگنیٹک فیلڈ اور سٹارز کے درمیان موجود خلا کے درمیان ہے۔ یہ دراصل سورج کا پیدا کردہ ایک بہت بڑا ببل ہے جو سیاروں کو گھیرے رکھتا ہے اور یہ کاسمک شعاعوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ ہم اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ببل کے دیگر سٹارز کے مادوں سے ٹکرانے پر کیا ہوتا ہے۔ وائجر 1 اب خلا میں چلتا ہی جا رہا ہے اور آنے والے چند سالوں میں وائجر 2 بھی نظام شمسی سے باہر نکل جائے گا۔ کیونکہ یہ وائجر 1 سے مختلف زاویے سے نظام شمسی سے باہر نکلے گا، اس لیے سائنسدانوں کو اس کے ذریعے سولر ببل کی ساخت کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ مگر وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خلائی جہاز ایٹامک بیٹریوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ پلوٹونیم کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی گرمی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور ان کی کارکردگی 4 واٹ سالانہ کے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک کام کرتے رہیں اور ڈیٹا زمین تک بھیجتے رہیں۔ اس مقصد کے تحت غیر ضروری سسٹمز بند کیے جا رہے ہیں۔ اب صرف وہ آلے چلائے جاتے ہیں جس سے ان اسپیس شپس کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے کیمرے ہمیشہ کے لیے بند کیے جا چکے ہیں کیونکہ وہاں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف نہایت اندھیرا خلا ہے۔ کچھ توانائی سے ہیٹرز چلائے جاتے ہیں تاکہ خلائی جہاز کے آلات فریز نہ ہو جائیں۔ شاید اگلے 10 سالوں میں کسی دن وائجر 1 اور 2 کو بند کرنا پڑے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم وائجر سے سگنل پکڑنے کی کوشش کریں گے مگر ہمیں سگنل نہیں ملے گا۔ اگر ایک طرح سے دیکھیں تو وائجر مشن شاید ہمیشہ چلتا رہے اور شاید یہ انسانی تہذیب سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہے۔ مستقبل میں کبھی کوئی مخلوق انہیں تلاش کرے گی، گولڈن ریکارڈ چلائے گی اور ایسی تہذیب کے بارے میں جانے گی تو اس وقت تک شاید ختم ہو چکی ہوگی۔